کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ بھیجے حکومت کو. 2017 کے لاء میں یہ پاور موجود ہے. لہٰذا جو وزیر قانون کی خواہش کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور پہلے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد دوسرے فیصلے میں 1.5 لائن ایڈ کر کے انہوں نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا. اس کی تصدیق رات کو میڈیا میں بھی ہو گئی اور تمام جو لوگ الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ پہلے فیصلہ کیا دیا گیا اور پھر ویب سائٹ کے اوپر تبدیل کیا گیا. یہ بذات خود ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی. اور اس سے پہلے جو الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران نے ملاقات کی پی ڈی ایم کے لیڈرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ پینڈنگ کیس کے اوپر ڈسکشن کی، وہ بھی ایک بہت بڑی وائلیشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے جب کیس چل رہا تھا اور بار کے لیڈرز نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیے میں پینڈنگ کیس کے اوپر آپ سے، حالانکہ وہ بار لیڈرز براہ راست اس میں فریق بھی نہیں تھے، لیکن چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں پینڈنگ کیس کے اوپر کسی طور کے اوپر بھی چیمبر میں ڈسکشن نہیں کر سکتا، وہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے. یہ ایک اصول ہے عدالتی جو امور کا. کبھی بھی آپ پینڈنگ کیسز کے اوپر ایک فریق سے اپنے چیمبرز میں ملاقاتیں نہیں کرتے. ایڈمنسٹریٹو ملاقاتیں ہوتی ہیں، چیمبر میں ملاقاتیں نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ انہوں نے ملاقات کی، بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی، پھر کنکلوژنز ہوئے اور پھر سلطان سکندر راجہ صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ سنایا. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو سائن کرنے میں سندھ کے ممبر بھی شامل ہیں. 3 رکنی یہ انہوں نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا اور اس 3 رکنی بینچ میں، جبکہ یہ بینچ اب 5 سارے ممبرز جو ہیں انہوں نے پورے کر لیے تھے اور باقی ممبرز بھی کوئی ہمارے نامینیٹڈ نہیں ہیں، لیکن سلطان سکندر راجہ اور جو سندھ کے ممبر ہیں ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا. ان میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم ہوتی، تھوڑا سا بھی ایتھکس ہوتے، اخلاقیات کا تھوڑا سا شائبہ بھی ان میں ہوتا، وہ اس ریفرنس سے فیصلے سے خود کو علیحدہ کر لیتے اور باقی 3 ممبران جو ہیں وہ فیصلہ سناتے تو پھر بھی کوئی جو ہے جن ڈائریکٹ بات ہو سکتی تھی. لیکن انہوں نے خود سندھ کا جو ممبر ہے اس کے اوپر یہ ریفرنس ہے کہ وہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہا ہے. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ ریفرنس پینڈنگ ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا ریفرنس ہے. فیصل وارڈا نے اس کو سائن کیا ہوا ہے. اس کے باوجود وہ علیحدہ نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا، جو ظاہر ہے کہ مس کنڈکٹ ہے. اس فیصلے میں جو سکم ہے اس کی تو ایک پہاڑ ہے اور اس کے اوپر تو نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف ہم اپیل میں بھی جائیں گے، بلکہ ہم تادیبی کارروائی کے لیے بھی کہیں گے، کیونکہ بالکل یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ جو چھپائے گئے. الیکشن کمیشن میں یہ پورا ڈاکیومنٹ جمع کرایا گیا اور ان تمام اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی. ہوتا کیسے ہے، عمران اسماعیل، اسد کیسر، اس طرح کے جو سارے لیڈرز ہیں ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھلے اور ان لیڈرز کو جو پیسے ہیں وہ مین اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے. کیوں ٹرانسفر ہوئے؟ 2012 میں یہ پیسے آئے تھے، 2013 میں جنرل الیکشنز آ گئے تھے. جب جنرل الیکشن ہوئے تو انہوں نے جو مختلف علاقوں کے اندر جو پارٹی نے خرچہ کرنا تھا اس کے لیے سبسڈری اکاؤنٹس کریٹ کیے. جو اکاؤنٹنگ کا فارمولا ہے، جو اکاؤنٹنٹس جس طرح سے جو کرتے ہیں وہ ڈبل کاؤنٹنگ نہیں کرتے. مثال کے طور کے اوپر اگر 5 لاکھ روپیہ میرے مین اکاؤنٹ میں ہے اور وہ 5 لاکھ روپیہ اے اکاؤنٹ سے بی اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے تو اکاؤنٹنٹ بی اکاؤنٹ کی کاؤنٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ڈبل ہو جائے گا، 10 لاکھ ہو جائیں گے، جبکہ اصل پیسہ 5 لاکھ ہے. پیسہ مین اکاؤنٹ میں آیا پی ٹی آئی کے، وہ پیسہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ مین اکاؤنٹس میں آیا ہے. اب اس اکاؤنٹ سے جو سبسڈری اکاؤنٹس بنے ہیں ان میں جو پیسہ چلا گیا ہے وہ اکاؤنٹنٹ اس لیے اس کو شمار نہیں کرے گا کہ اگر 1 ارب روپیہ آیا ہے اور وہی 1 ارب روپیہ دوسرے اکاؤنٹ میں جائے گا وہ تو 2 ارب بن جائے گا. تو اکاؤنٹنگ کی جو ایک سمجھیے کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ مین اکاؤنٹ کنسیڈر کرتے ہیں، سبسڈری اکاؤنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چونکہ اکاؤنٹ کے ساتھ ہی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ان کو آپ نہیں کرتے.
لہٰذا یہ جو 16 اکاؤنٹس تھے، 16 کے 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں، ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے، اور ہر طرح کا جو پیسہ ہے وہ ایسے نہیں ہے جو پیسے جاتے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے، وہ پیسے اکاؤنٹوں میں نہیں لے کے جاتے، وہ ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے، وہ ایسے پیسے لیتے ہیں جیسے امریکہ سے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پیسے لیے تھے، وہ بیگوں میں جاتے ہیں، پھر آپ کو ایان علی چاہیے ہوتی ہے لانڈرنگ کرنے کے لیے۔ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس لانڈرنگ کے نتیجے میں، جس کو یہ لانڈرنگ کہہ رہے ہیں، شوکت خانم بن جائے، نمل بن جائے، وہ لانڈرنگ تو بڑی پاکستان کے لیے بری ہے، اور جس لانڈرنگ کے نتیجے میں ایون فیلڈ بن جائے وہ صحیح ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے۔ لہٰذا جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے ڈکلیئرڈ تھے، ان کے اندر جو پیسہ ریکنسیلیشن ہوئی وہ پورے کی پوری الیکشن کمیشن کے پاس تھی، اور الیکشن کمیشن نے یہ ریٹن ریکنسیلیشن اور آرگومنٹ دونوں اپنے فیصلے میں جو ریٹن دیکھے تھے وہ بالکل مائنس ہی کر دیے، انہوں نے شامل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اخلاقی حالت اس وقت جو ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کے اوپر سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے۔ اب آئیے عارف نقوی کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اصل فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ نہیں کر سکے۔ اگر 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ ہو رہی ہوتی اور ہمیں بیٹھ کے اس میں 2017-18 کا پتہ چل جاتا کہ عارف نقوی نے ایک کیس میں جو ہے وہ انوالو ہو جانا ہے، تو شاید ہم 2011-12 میں ان کے پیسے نہ لیتے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ 2011-12 میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو امریکی عدالتوں سے بھی زیادہ تیز اور ویژنری اور تیز ترار ثابت ہوا ہے۔ جو ابھی تک عارف نقوی کے اوپر امریکہ میں، لندن میں کہیں پہ کوئی چارج فریم نہیں ہوا، ہمارے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ فراڈ ہے۔ کوئی ایویڈنس نہیں آئی، کوئی عارف نقوی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی، کوئی اس کا پتہ نہیں۔ ایک پاکستانی جو ہے جو ایک فائنینشیل ورلڈ میں اس نے اپنا نام کمایا ہے، ہمارے الیکشن کمیشن کو یہ تکلیف پتہ نہیں کیوں ہے کہ وہ امریکہ کا چونکہ الزام لگایا ہے، انہوں نے خود بھی چارج شیٹ نہیں کیا، لیکن الیکشن کمیشن کو پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو ایکیوز جو ہے وہ ثابت کر دیں۔ بہرحال اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ عارف نقوی نے $20 ملین جو ہیں وہ شریف فیملی کو آفر کیے تھے۔ جو آئین کا آرٹیکل 17(2) ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے سیاسی جماعت بنانے کو، اور الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 15 جو ہے وہ پارٹیز کو تحلیل کرنے کا طریقہ کار دیتا ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو تحلیل کر سکے، اس کا سمبل کر سکے، اور یا کچھ اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی کر سکے۔ ہم عدالت میں جا ہی رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹیسفائڈ ہو جائے گا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اس فیصلے میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے افسوس یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے ایک ٹول کے طور کے اوپر ایز اے لانگ آرم آف پی ڈی ایم انہوں نے ایکٹ کیا ہے، بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سیریز نمبر 19 کے اوپر جو ایک نام ہے وہ ہے بینش فریدی کا۔ بینش فریدی جو ہیں وہ یو کے کی سٹیزن ہیں، پاکستانی ہیں۔ انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ کل اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس ویڈیو میں انہوں نے کہا، کیا کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے، تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فارن نیشنل ڈونرز کی لسٹ میں میرا نام بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، جس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور میرے نام کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے ناٹ پاکستانی۔ میں الیکشن کمیشن اور سارے پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں، 20-22 سال سے یو کے میں مقیم ہوں، پی ٹی آئی کی سپورٹر 1996 سے ہوں۔ یہ پیسے میں نے جسٹ بفور 2013 کے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے پی ٹی آئی کے آن لائن آفیشیل اکاؤنٹ میں یہ پیسے میں نے اپنی حق حلال کی کمائی اور ٹیکس دیے ہوئی کمائی سے یہ پیسے میں نے
पीटीआई को दिए थे, पीटीआई इमरान खान को भेजे थे। ये कोई फॉरेन फंडिंग नहीं थी, प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं थी, कोई गलत अकाउंट्स के जरिए से नहीं गई थी, डायरेक्ट मैंने उनके अकाउंट में डाली थी। मेरी ईसीपी से गुजारिश है कि गैर मुल्क हमें मुहिब वतन पाकिस्तानियों को गैर मुल्की साबित करने की कोशिश और इनका सिलसिला बंद किया जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वरना अगर हमें इसी तरह ये सिलसिला जारी रखा तो हम ईसीपी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक भी रखते हैं। डॉक्टर मजहर रिशी जो हैं उनको नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया गया। डॉक्टर मजहर रिशी जो हैं वो कराची में पैदा हुए, डॉल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, बाद में वो डेनवर चले गए, वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की। उनकी बेगम जो हैं उनका नाम समिया रिशी है। दोनों जो हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन्स थे, दोनों जो हैं उनका इंतकाल हो गया। इन दोनों को सीरीज़ नंबर 11 और 12 के ऊपर नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। यहाँ पे ये प्रोबिस्ट इंटरनेशनल है, आसिफ खान इसके मालिक हैं, ये पाकिस्तानी हैं और इन्होंने $100 जो है इस कंपनी ने फंडिंग की है। सिंगल मैन कंपनी है, पेपैल अकाउंट के ज़रिए इनको भी एक फॉरेन कंपनी डिक्लेयर जो है वो कर दिया गया। इसी तरीके से खादम नबी हैं, ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने मेरी तरफ से पेपॉल के ज़रिए अदा की गई रकम को ममनू करार दिया है। 2013 में मेरी कंपनी का नाम नेक्स्ट पॉइंट कंप्यूटर था और ये उन्होंने साथ स्क्रीन शॉट भी किया। ये भी पाकिस्तानी है और इन्होंने भी $100 जो है वो अतिया जो है वो किया है। इसी तरीके से ये बाकी जो कंपनीज़ हैं उनके जो लोग हैं उन्होंने भी ये सारा दे दिया है। इसी तरह से एक बैरी स्नप्स एक कंपनी है, बैरी स्नप्स कंपनी के जो मालिक हैं उसका नाम मोहम्मद आसिफ है, वो मुरीदके के हैं, उन्होंने $500 जो है वो दिया है। ये तमाम जो लोग जिनके बारे में कहा गया कि ये फॉरेनर्स हैं और जिनके बारे में कहा गया कि ये दरअसल ये तो बड़ी ज़्यादती है कि ये पाकिस्तानी नहीं थे और इन्होंने जो है वो पैसे दे दिए। इसी तरीके से जो एक और नाम जो है रीता सेठी, रीता सेठी जो हैं वो इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन है, वो अमेरिकन है और उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम नासिर हुसैन है। उन्होंने अपने जो जॉइंट अकाउंट था मियाँ बीवी का उसमें से पैसे अदा किए, उनको भी जो है वो कहा गया है कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है वो उसमें शामिल है। जो सोर्स है वो उसको उसने सर्टिफाई किया कि वो लीगल है और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को सर्टिफाई किया कि लीगल है। उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम ख़त्म हो जाता है, ये आगे फिर गवर्नमेंट का काम है वो देखे या ना देखे। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फ़र्क है जो इसमें सर्टिफिकेशन में और एफिडेविट में, मैंने कल भी जो है वो जो है ये चीज़ कही थी कि एफिडेविट होता है जो कि ये शहबाज शरीफ ने दिया था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, ये उन्होंने एफिडेविट दिया था। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई मोहम्मद शहबाज शरीफ son of late Mia Mohammad Sharif having CNIC number so and so do hereby undertake to ensure return of my brother Mia Mohammad Nawaz Sharif within 4 weeks or as when certified by doctors that has regained his health and is fit to return back to Pakistan. I further undertake to send the periodical medical reports of doctors duly notarized by embassy to the registrar of the court. I also undertake that if any stage the federal government has credible information that Nawaz Sharif is living abroad despite fitness to travel, our representative from Pakistan High Commission would have right to meet with his physician to verify or confirm about his health. मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर, नेशनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये होता है एफिडेविट जो शहबाज शरीफ ने दिया। जो सर्टिफिकेट है वो ये है, जो इमरान खान का साइंड सर्टिफिकेट है वो ये, वो भी मैं आपको पढ़ देता हूँ। This is to certify that Pakistan Tehreek-e-Insaf A has received no funds from any source prohibited under the law. B. The attached statement contains an accurate financial position. C. The information given in the statement is correct to the best of my knowledge and belief. And the above statement is audited by chartered accountant and detailed report here therefore is next. ये है सर्टिफिकेट की लैंग्वेज और ये है एफिडेविट की लैंग्वेज।
جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فرق پڑتا ہے. اب یہ کل سے جب ہم نے کیمپین کی ECP کا، تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، انہوں نے نامنظور.com کے اوپر ہماری جو فنڈنگ ہے اس کو تقریباً اس وقت ڈبل کر دیا. جتنے پیسے ہمیں پہلے مل رہے تھے اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز نے ان پیسوں کو ڈبل کر دیا ہے جو PTI کو مل رہے تھے. یہ اعتماد ہے عمران خان کے اوپر، اور یہ اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. اور یہاں پر ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کے خلاف، جس کی ظاہر ہے کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ تو تھا PTI کا حصہ. اب حصہ یہ ہے، دیکھیے چلیں ہم تو آپ کے فیصلے کو، ECP کے فیصلے کو چیلنج کریں گے، اور یہ آگے جو فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہی عدالت کے بھی سامنے رکھیں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیصلہ تو ریورس ہو جائے گا.